کیا یہودی مسیح کے قاتل ہیں؟ یہ سوال اکثر لوگوں میں گردش کرتا ہے اور عام طور پر یہ الزام یہودیوں پر لگایا جاتا ہے کہ یہودی ہی یسوع کو صلیب پر چڑھانے کے ذمہ دار ہیں، جس کی وجہ سے یہود دشمنی کو ہوا ملتی ہے۔ لیکن کیا یہ الزام درست ہے؟ اس کی اصلیت جاننے کے لیے یسوع کے مقدمے کے تفتیشی ریکارڈ کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ یہودی قانون میں کسی بھی الزام کی سماعت کے دوران جج دو غیر جانبدار گواہوں کو مد نظر رکھتا ہے اور مقدمے کا جائزہ لیتا ہے۔ اگر 2 یا 3 گواہ ایک بات پر متفق ہوں تو جج فیصلہ سناتا ہے، مگر یسوع کے مقدمے میں ایسا نہیں تھا۔ بہت سے لوگ یسوع کے خلاف گواہیاں تو دیتے تھے، مگر گواہیاں سچ ثابت نہ ہو سکیں، کیونکہ سب کے سب گواہ آپس میں متفق نہ تھے۔ مرکز کی انجیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودی علماء کی مجلس خود یسوع کے خلاف گواہیاں ڈھونڈنے میں مشغول تھی کہ کسی طرح سے یسوع کو راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ یسوع ان علماء اور یہودی نظام کے لیے دن بدن خطرہ بنتے جا رہے تھے۔ بہت سے لوگ یسوع کے حسن اخلاق، ان کی تعلیم اور ان کے غیر معمولی معجزات کی وجہ سے ان کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ چونکہ گواہ آپس میں متفق نہ تھے، اس لیے یہودی مجلس علماء سینہیڈرن یسوع کو مجرم نہ ٹھہرا سکی۔ اس طرح سینہیڈرن کے پاس یسوع سے براہ راست سوال کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ اس نے مسیحا ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں، جس کے اعتراف کی سزا موت ہے۔ یہودی قانون کے مطابق یہ اعتراف توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے کہ کوئی کیسے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے برابر رکھ سکتا ہے۔ پھر سردار کاہن نے یسوع سے سوال کیا، کیا آپ خدا تعالیٰ کے بیٹے مسیح ہیں؟ جس پر یسوع نے جواب دیا کہ ہاں میں ہوں، اور یہاں مزید اپنے بارے میں فرمایا کہ تم سب ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ اس طرح یسوع نے نہ صرف قادر مطلق کا بیٹا مسیح ہونے کا اعتراف کیا، بلکہ اپنی دوسری جلالی آمد کا بھی اعلان کر دیا۔ اس دعوے کا اعتراف سنتے ہی سردار کاہن نے طیش میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور مجلس سے کہا کہ تم سب نے توہین آمیز الفاظ سنے ہیں، اب ہمیں کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ اور ان سب نے اسے سزائے موت کے لائق ٹھہرایا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ مسیحا ہونا یا ہونے کا دعویٰ کرنا اتنا بڑا جرم کیوں؟ یہودی جانتے تھے کہ مسیحا ہونا کیا اہمیت رکھتا ہے، جس کی آمد کی پیشن گوئیاں وہ نبیوں کے صحائف میں سے پڑھتے اور سنتے آ رہے تھے، جس مسیحا کا نہ صرف یہودیوں کو بلکہ سارے نبیوں کو انتظار تھا۔ مسیحا خدا تعالیٰ کا مسح کیا ہوا، قادر مطلق میں سے نکلا ہوا، خدا تعالیٰ کا بیٹا، جس کو دنیا میں آ کر مسیحائی کرنا تھا، خدا تعالیٰ کا برا، جس نے دنیا کے لیے کفارہ بننا تھا، مقدس ترین، پاک ترین، گناہوں سے یہاں تک کہ موروثی گناہ سے بھی پاک۔ یہاں یسوع خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ یسوع کی مصلوبیت کے وقت کچھ رومی سپاہیوں نے تسلیم کیا کہ یسوع واقع ہی خدا تعالیٰ کا بیٹا تھا۔ اس بات کا ثبوت ہمیں متی رسول کی انجیل میں سے ملتا ہے۔ پس صوبہ دار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بھونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا تھا۔ لہٰذا
اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ یسوع کو کن لوگوں نے صلیب دیا۔ مقدمے کی تفتیش کے دوران پتہ چلتا ہے کہ یسوع نے اپنی مرضی سے حکام کو وہ اعتراف دیا جس کی انہیں اسے موت کی سزا دینے کی ضرورت تھی، ورنہ کسی یہودی یا رومی کی کیا مجال کہ چھو بھی سکے۔ جیسا کہ یسوع خود فرماتے ہیں، کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تومن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا۔ گناہوں سے رہائی دینے والا مسیحا اپنی مرضی سے اپنی جان کی قربانی دیتا ہے اور پوری انسانیت کا کفارہ بنتا ہے۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔